السلام علیکم ناظرین، میں امید کرتا ہوں آپ سب اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ شارٹ ہسٹری آف پاکستان میں پیش کر رہا ہوں، آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ تو رات میں ایک جگہ پہ ہے کہ خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے، تیرے ہی بھائیوں سے میری مانند ایک نبی پیدا کرے گا، تم اس کی طرف کان دھرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشن گوئی ہے۔ اور ایک اور جگہ پہ ہے، اور خداوند نے مجھ سے کہا، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں سے تو سا ایک نبی پیدا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں اسے فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا، اور وہ مجھ سے ہوگا۔ جو کوئی میری باتیں جنہیں وہ میرے نام لے کر کہے گا نہ سنے گا تو میں اس سے حساب لوں گا۔ انجیل میں ایک جگہ پہ ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں میرا جانا تمہارے لیے فائدہ مند ہے، کیوں اگر میں نہ جاؤں تو وہ مددگار تمہارے پاس نہیں آئے گا، لیکن اگر جاؤں گا تو اسے تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ مجھے تم سے اور بھی باتیں کہنی ہیں لیکن تم ان کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن جب وہ یعنی سچائی کی روح آئے گی تو تم کو سچائی کی راہ دکھائے گی، اس لیے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں کہے گا بلکہ جو کچھ خدا سے سنے گا وہی کہے گا، تمہیں وہ آئندہ کی خبر دے گا۔ انجیل میں ہی ایک اور جگہ پہ ہے، لیکن جب وہ مددگار آئے گا جس کو میں تمہاری طرف باپ کی طرف سے بھیجوں گا، یعنی سچائی کی روح، وہ میری گواہی دے گا اور تم بھی گواہ ہو۔ انجیل میں یہ ایک اور جگہ پہ ہے، اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہ تم سے لے لی جائے گی، اور اس قوم کو جو اس سے پھل لائے دے دی جائے گی، اور جو اس پتھر پر گرے گا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، مگر جس پر وہ گرے گا وہ اسے پیس ڈالے گا۔ ناظرین، قدرت کا قانون ہے، جب زمین گرمی کی شدت سے تما اٹھتی ہے، آفتاب کی گرمی اس کی رگ رگ سے نمے زندگی کو چوس لیتی ہے، آسمان کی شعلہ ریزیاں ساری فضا کو ایک دہکتا ہوا انگارہ بنا دیتی ہیں، باد سموم کی ہلاکت سامانیاں تازگی و شگفتی کو جرس ڈالتی ہیں، پھول مرجھا جاتے ہیں، شگوفے ٹوٹ جاتے ہیں، کلیاں پھول بننے سے پہلے بکھر جاتی ہیں، لالا کا رنگ اڑ جاتا ہے، پتیاں سوکھ جاتی ہیں، شاخیں نیم جاں ہو جاتی ہیں، لہلہاتی کھیتیاں خشک ہو جاتی ہیں، ہر طرف سرسر و پتجھڑ کا راج قائم ہو جاتا ہے، تابندہ چشمے دیدہ کور کی طرح بے نور ہو جاتے ہیں، مرمری ندیاں خط تقدیر محکومہ کی طرح بے آب رہ جاتی ہیں، لو کی دشت سے سارے کامتے ہیں، راستے ہامتے ہیں، خنکی کہیں غاروں میں جا چھپتی ہے، ٹھنڈک سہم کر کنو میں جا دبکتی ہے، وفور تپش سے سینہ کائنات میں سانس رکنے لگتی ہے، جنگل کے جانور آسمانی شولوں کی لپٹ سے کہیں پناہ نہیں پاتے، پرندے اپنے گھونسلوں میں نرم و نازک زبانیں نکالے نڈھال ہو کر پڑے رہ جاتے ہیں، طاہر نگاہ تک بھی کاشانہ چشم سمٹ کر رہ جاتے ہیں، انسانی زندگی اور اس کی تمام لطافتوں سے مایوس ہو جاتا ہے، سوختہ بخت کسان کھیت کے کنارے کھڑا للچائی ہوئی نظروں سے آسمان کی طرف دیکھتا ہے کہ کہیں سے اس کی ٹھنڈک کا سامان دکھائی دے، لیکن اس کی نامراد نگاہیں حسرت بن کر اس کے ویران قلب میں لوٹ آتی ہیں۔ اس طرح جب حیات کے کسی کونے میں نمی باقی نہیں رہتی، کائنات کے کسی کونے میں زندگی نہیں دکھائی دیتی، تو یاس و ناامید کی اس انتہائی عالم میں مبدع فیض کی کرم گستری سے صحاب رحمت کسان کی آنکھوں کا نور بن کر فضائے آسمانی پر چھا جاتا ہے، اور اپنی جوہر پاشیوں اور گوہر ریزیوں سے دامن ارضی کو بھرپور کر دیتا ہے، زمین مردہ میں پھر زندگی آ جاتی ہے، رگے کائنات میں نبض حیات پھر سے دھڑکنے لگتی ہے، فضا کے سینے میں رکی ہوئی سانس پھر سے زندگی کی جوئے رواں بن جاتی ہے، چشموں کی خشک آنکھیں شراب زندگی کے چھلکتے ہوئے جام نور بن جاتے ہیں، خشک بے جان ندیوں میں پھر زندگی دوڑنے لگتی ہے، سہمی ہوئی خنکیاں غاروں سے نکل کر فضاؤں میں پھیل جاتی ہیں، خشک بے جان پتوں میں جان پڑ جاتی ہے، مرجھائے ہوئے پھولوں میں عصر نو تازگی و شگفتی آ جاتی ہے، شگوفے چٹکتے ہیں، کلیاں مہکتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کے نفیس و لطیف جھونکے سرسبز و شاداب درختوں کی شاخوں میں لچک اور پھولوں میں یوں جنبش پیدا کر دیتے ہیں گویا بہار جول رہی ہو، خوشی کے جولوں میں ہر طرف ایک نئی زندگی، گویا بہار جول رہی ہو خوشی کے جولوں میں۔
ہر طرف ایک نئی زندگی اور ہر سمت ایک حیات تازہ چومتی، مسکراتی، مچلتی، لوٹتی ایک ایسی جنت نگاہ بن جاتی ہے جس کی ہر روش میں ہر طرف ایک نئی زندگی اور ہر سمت حیات تازہ جھومتی ہے، مسکراتی ہے، مچلتی ہے، لوٹتی ہے۔ گویا کہ ایک ایسی جنت نگاہ بن جاتی ہے جس کی ہر روش میں بصرتوں کے چشمے ابلتے اور کہکہوں کے پھول کھلتے دکھائی دیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کی ذات ہے، اور یہ اللہ کی ذات ہے جو ایسی ناامیدوں کے بعد اپنے صحابہ کرم کو بھیجتی ہے اور اس طرح اپنی بساط رحمت کو صفحہ ہستی پر بچھا دیتی ہے۔ سورۃ شعراء، سورۃ اعراف میں ہے، اس کی ذات ہے جو ان ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کو بیچتی ہے، جو اس کے ابر کرم کی پیشوائیوں میں ایک حیات نو کی بشارت دیتی ہیں۔ پھر جب ہوائیں پانی سے بھری ہوئی بادلوں کو لے کر اڑتی ہیں تو خدا کا قانون انہیں زمین مردہ کی طرف کھینچ لے جاتا ہے۔ وہاں ان بادلوں سے پانی برستا ہے جس سے اسی زمین مردہ سے ہر قسم کے پھول اور پھل پیدا ہو جاتے ہیں، پھول اور پھل پیدا ہو جاتے ہیں اور ہر طرف زندگی کی نمو ہو جاتی ہے۔ سورۃ الروم میں ہے کہ پس اگر تم آنکھوں میں بصارت کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی رکھتے ہو تو اللہ کے ان آثار رحمت کو دیکھو اور غور کرو کہ زمین کی اس مدت کے بعد زمین کی اس کی موت کے بعد ہم کس طرح حیات تازہ عطا کرتے ہیں۔ عزیزان من، یہ فطرت کا نظام ہے، یہ اس کا قانون ہے جس کے قوانین اٹل ہوتے ہیں اور جس کے آئین غیر متبدل۔ یہ اس کا قاعدہ ہے جس کے قواعد و ضوابط میں تبدیلی نہیں ہوا کرتی، کہ تبدیلیاں زمان و مکان کے تغیرات کا نتیجہ ہوتی ہیں، اور اس کی ذات زمان و مکان کی قیود سے ماورا اور ان کے اثرات سے بے نیاز ہے۔ اور جب ہم مادی دنیا سے ہٹ کر دنیا انسانی کی طرف آتے ہیں تو ہمیں یہاں بھی وہی قانون فطرت عمل پیرا نظر آتا ہے۔ میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ دنیا انسانیت کس کیفیت سے دوچار ہو چکی تھی۔ تاریخ شاہد ہے کہ اس وقت عالم انسانیت کی خشک سالی مادی دنیا کی خشک سالی سے کہیں زیادہ شدید اور سخت تر تھی۔ اس وقت شجر زندگی کی ہر شاخ سے زندگی کی نمو خشک ہو چکی تھی۔ تہذیب و تمدن کے پھول وحشت و بربریت کی باد سموم سے مرجھا چکے تھے۔ حسن عمل کے زندگی بخش چشمے یکسر خشک ہو چکے تھے۔ زمین پر جوہر انسانیت کی سرسبد و شادابی کا کہیں نشہ تک موجود نہیں تھا۔ کشت مذاہب و اخلاق کی حدود تو باقی تھیں، لیکن فصلیں بالکل اجڑ چکی تھیں۔ اس وحشت و سراسیمی کے عالم میں حضرت انسان ادھر ادھر مارا پھر رہا تھا، لیکن خدا کی اس زمین پر اسے سوائے ویرانیوں کے، خزاؤں کے، مایوسی اور نا امیدی کے کچھ نہیں ملتا تھا، اور وہ بلک بلک کر فریاد کر رہا تھا۔ پوری انسانیت جبر و استبداد کے پنجوں میں جکڑی میوے کریا و فریاد تھی، اور یہی وہ وقت تھا جب خدا کے اٹل قانون کے مطابق مایوسیوں اور نا امیدیوں کو امیدوں میں، خزاؤں کو بہاروں میں، افسردگی اور پسمردگی کو پھر سے تازگی اور شگفتگی میں بدل جانا تھا۔ چنانچہ اس کے لیے رب ذوالجلال کا صحابہ کرم زندہ امیدوں اور تابیدہ آرزوں کی ہزارہا جنتیں اپنے آغوش میں سمیٹے ربیع الاول کے مقدس مہینے میں فاران کی چوٹی پر جھول کے آیا اور بالدہ امین کی مبارک وادیوں میں کھل کر برسا، جس سے انسانیت کی مرجھائی ہوئی کھیتیاں لہلہا اٹھی، اخلاق و تمدن کے مرجھائے ہوئے پھولوں پر پھر سے بہار آ گئی، عمرانیت اور مدنیت کے سبزہ پامال میں نزہت و لطافت پیدا ہو گئی، اعمال صالحہ کے خشک چشمے حیات تازہ کے جوئے رواں میں تبدیل ہو کر بہہ نکلے، طغیانی اور سرکشی کی باد سموم عدل و انصاف کی جاں بخش نسیم سحر میں بدل گئی، فضائے عالم مسرتوں کے پرکیف نغموں سے گونج اٹھی۔ انسان کو نئی زندگی اور زندگی کو نئے ولولے عطا ہوئے۔ آسمان نے جھک کر زمین کو مبارکباد دی کہ تیرے بخت بلند اور تیرے خوش نصیب ذروں کو اس ذات عطر و اعظم کی باپوسی کی سعادت نصیب ہوئی۔ انسان کو نئی زندگی اور زندگی کو نئے ولولے عطا ہوئے۔ آسمان نے جھک کر زمین کو مبارکباد دی
کہ تیرے بخت نے کہ تیرے بخت بلند نے یاوری کی، اور تیرے خوش نصیب زروں کو اس ذات عطر و اعظم کی پابوسی کی سعادت نصیب ہوئی جو عالم موجودات کے سلسلہ ارتقاء کی آخری کڑی ہے، جس سے شرف و مجد انسانیت کی تکمیل ہو گئی، جو علم و بصیرت کے اس افق اعلیٰ پر جلوہ گر ہے جہاں عقل و عشق، فکر و نظر، دین اور دنیا کو حسین کی طرح آپس میں ملتے ہیں، جو دانش نورانی اور حکمت برہانی کے اس بلند مقام پر فائز ہے جہاں غیب و شہود کی وادیاں دامن نگاہ میں سمٹ کر آ جاتی ہیں۔ دنیا سے طاغوتی گفتگو کے تخت الٹ گئے کہ وہ آنے والی ہستی آ گئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کی آمد کی خوشخبریاں انبیاء دیتے رہے۔ وہ ہستی آ گئی اور ملوکیت اور کیسری کے لیے پیغام فنا لے کر ایران کے آتش کدو کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی کہ اب انسانی تصورات کی دنیا نار کی بجائے نور سے منور ہو۔ دنیا کے سرم قدوں کے بت پاش پاش ہو گئے کہ آج مسلک ابراہیمی کی تکمیل کا دن آ گیا۔ شیاطین نے پہاڑوں میں جا کر منہ چھپا لیا کہ اب جور و استبداد کی ہر طاغوتی قوت کے رپوش ہونے کا وقت آ گیا۔ دنیا سے باطل کی تاریکیاں دور ہو گئیں کہ آج وہ آفتاب عالم طلوع ہو گیا جس کے بھیجنے والے نے اسے جگمگاتا ہوا چراغ کہہ کر پکارا۔ سورۃ احزاب میں ہے، اور فرمایا اے نبی ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، اور روشن چراغ بنا کر۔ عزیز من جب وہ ہستی آ گئی تو اس نے تمام اغلال و سلاسل کو ایک ایک کاٹ کے توڑ دیا جس میں انسانیت جکڑی چلی آ رہی تھی۔ احبار و رہبان کی تقلید کے اطواق و سلاسل، کیسر و کسرا کی استبداد کی زنجیریں، توہم پرستی کی بصیرت سوز بندشیں، تقسیم انسانیت کی انسانیت کش نسلی، جغرافائی، وطنی، غیر فطری معیار، سب ایک ایک کر کے ٹوٹتے چلے گئے، اور پابند کفس طاہر لاہوتی کو پھر سے آزادی کی فضائے بسیط میں اذن بال کشائی عطا ہوا، اور انسان ایک مرتبہ پھر سر اونچا کر کے چلنے کے قابل ہو گیا۔ انسانیت کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے کی سیدھی راہ معلوم ہو گئی۔ عقل کو عشق کا جنون اور عشق کو عقل کی فرزانگی عطا ہوئی۔ فقر کو شکوہ خسروی اور بادشاہی کو استغنائے فاروقی عنایت ہوا۔ یہ تھی وہ ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا وہ نایاب گوہر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھا وہ باغ نبوت کا وہ خاص پھول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تھی وہ شمع الہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تھی وہ خدا کی رحمتوں میں سے سب سے بڑی رحمت، یہ تھا وہ خدا کے احسانوں میں سے سب سے بڑا احسان صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تھی وہ ذات بابرکت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے بارے میں بیان کسی انسان کے بس کی بات نہیں، اور مجھ جیسا گنہگار اور کم علم انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ یہ جو کچھ لکھ رہا ہوں ان کی کرم و نظر کا فیض ہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں میری بسا۔ باخدا اس مقام تک چلا آیا ہوں جہاں دماغ ساتھ دینے سے معذور ہو چکا، آنکھیں اب برسنے لگی ہیں، دل و دماغ اپنی بے بسی اور بے باکی کے احترام میں سرنگو و شرمسار ہے، اور اندر کا انسان کسی بسمل کی طرح تڑپ رہا ہے کہ الفاظ کہاں سے لائے جو اس بابرکت ذات کا شایان شان ہو۔ اپنی اس بات کو میں یہیں پہ ختم کروں گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ سچ بولنے کی اور سچ پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت و اتباع نصیب فرمائے۔ یہ ویڈیو کو یہیں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اس سے آگے دیکھیں گے۔ تب تک کی اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے مجھے بھی، میرے اس چینل کو بھی۔ اللہ حافظ۔